یہ واقعہ ایک کپل کا ہے جن کی شادی کو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے۔ 1 مہینہ پہلے انہوں نے نیا گھر خریدا اور وہ جارجیا کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن وے کراس میں موو ہوئے۔ وہ ایک کافی بڑی پراپرٹی تھی جو کہ ایک سنسان سی اسٹریٹ پر پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ایک حصہ جنگل پر بھی مشتمل تھا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے میاں بیوی کو یہ پراپرٹی خریدتے وقت سب سے زیادہ متاثر کیا۔ وہ کچھ ڈاگس اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے پیٹس کو کسی ایسی جگہ پر پالیں گے جہاں ان کے پاس کھیلنے اور نیچر ایکسپلور کرنے کے لیے آس پاس کافی جگہ ہو۔ وہ دونوں تقریباً سملر ٹائمنگز کی شفٹ میں ہی کام کرتے تھے۔ شوہر 5 بجے کام سے گھر آ جاتا اور بیوی کا آف تقریباً 6 بجے ہوتا تھا۔ نئے گھر میں شفٹنگ کے بعد پہلی 2 راتیں بالکل نارمل گزری۔ یہ ویکینڈ تھا تو دونوں میاں بیوی پورے ویکینڈ ان پیکنگ اور گھر کی سیٹنگ کرنے میں مصروف رہے۔ منڈے کی رات تھی، دونوں بیڈ پر لیٹ چکے تھے اور انہیں گھر کی لائٹس آف کیے ہوئے 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک سے باہر بیک یارڈ کی طرف سے انہیں بہت ہی لاؤڈ میوزک کی آوازیں آنے لگی۔ ان کے دونوں طرف جو پڑوسی تھے ان کے بیک یارڈ سے اتنے فاصلے پر تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں کی آوازیں یہاں تک پہنچیں۔ یہ آوازیں ان کے ہی بیک یارڈ سے آ رہی تھی۔ یہ کوئی پارٹی میوزک نہیں تھا بلکہ کافی پرانے زمانے کا ونٹیج میوزک تھا۔ ان کی کھڑکیوں کے شیشے بھی بند تھے، تب بھی میوزک اتنا لاؤڈ تھا کہ اندر صاف سنائی دے رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ شوہر نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو میوزک کی آواز مزید تیز سنائی دینے لگی اور اب پتہ چلا کہ یہ 1940s کا کوئی گانا تھا، جو کہ تھا تو ایک ہیپی سانگ لیکن اس میں کچھ عجیب سی ڈراؤنی فیلنگ تھی، اور رات کے جس ٹائم یہ بیک یارڈ سے سنائی دے رہا تھا وہ ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کو ابھی گھر کی تمام لائٹس کا صحیح پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ بیک یارڈ کی لائٹس کا سوئچ بورڈ یقیناً ڈاؤن اسٹیئرز ہی گئی ہو۔ ہسبینڈ تیزی سے نیچے اترا اور توقع کے عین مطابق اس کو سوئچ اندر ہی بیک یارڈ کے دروازے کے پاس مل گیا، جس کو آن کرنے سے پورے بیک یارڈ میں روشنی ہو گئی۔ وہ نکل کر جب بیک یارڈ میں گیا تو میوزک کی آواز بہت لاؤڈ سنائی دے رہی تھی اور تبھی اسے آئیڈیا ہوا کہ یہ آواز بیک یارڈ سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو جنگل ہے وہاں سے آ رہی۔ وہ وہیں کھڑا آس پاس جائزہ لیتا رہا۔ سانگ پورا چل چکا اور کمپلیٹ ہو گیا تو میوزک رک گیا اور گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی نیبرز میں سے ہے جو ان کے ساتھ ہاؤس وارمنگ پرینک کھیل رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اوپر آ کر اپنی وائف کو یہی بتایا کہ شاید بچے ہیں جو کہ ہمیں اس ٹاؤن میں نیا دیکھ کر ڈرا رہے ہیں، لیکن ایون جب وہ یہ ریزن اپنی وائف کو بتا رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بہت ہی ویئرڈ سی بات ہے۔ ایسے کون کسی کے ساتھ اتنی رات میں پرینک کرتا ہے؟ جیسے ہی انہوں نے اپنے گھر کی لائٹس دوبارہ آف کریں اور سونے کے لیے لیٹے، میوزک کی آواز دوبارہ آنے لگی۔ اب کی دفعہ میوزک پہلے سے زیادہ لاؤڈ تھا اور یہ بھی کوئی پرانا سانگ تھا۔ اب ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ معاملہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک دفعہ ہو کر ختم ہو گیا، لیکن دوبارہ اسی طرح سب کچھ شروع ہونے سے یہ دونوں کافی زیادہ گھبرا گئے۔ شوہر نے کھڑکی سے دوبارہ نیچے بیک یارڈ میں دیکھا تو اسے کوئی چیز وہاں نظر آئی۔ یہ کوئی انسان تو نہیں لگ رہا تھا لیکن وہاں ڈیفینیٹلی کوئی چیز تھی۔ اس نے اپنی وائف سے کہا کہ میں نیچے جا کر چیک کرتا ہوں۔ وائف نے کہا ہمیں پولیس کو بلا لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں بس ابھی کال کرتا ہوں۔ اتنے میں وہ پیچھے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اولڈ ریڈیو بیک یارڈ میں رکھا ہے جس سے اس میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے ریڈیو کو آف کیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اوپر کھڑکی پر کھڑی اپنی وائف کو دکھاتے ہوئے چلا کر کہا کہ یہ جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس کی وائف نے اسے جواب دینے کے بجائے اس کا نام چلا کر پکارا اور اس سے کہا کہ بھاگو، جلدی بھاگو، گھر کے اندر آؤ۔ وہ بس چلائے جا رہی تھی کہ بھاگو بھاگو۔ وہ چلا کر پوچھ رہا تھا کہ کیوں؟ اس کی بیوی نے زور زور سے چیخ کر کہا کہ تمہارے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ شوہر کی ایک دم جیسے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر جنگل کی طرف دیکھا جو کہ بیک یارڈ کے پیچھے تھا، تو اسے 3 لوگ ایک دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے پر جنگل میں کھڑے نظر آئے، جو اس کی ہی ڈائریکشن میں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں بڑھ رہے تھے، وہ بس اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر بھاگا۔ اس کی وائف ابھی بھی کھڑکی میں کھڑی تھی اور اب وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی 911 کو کال ملائی اور دونوں نے مل کر گھر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے اندر سے لاک کر لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس ان کے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی سب کچھ انہیں ایکسپلین کیا۔ شوہر نے انہیں ریڈیو دکھایا۔ انہوں نے ریڈیو کو فنگر پرنٹس ایویڈنس لینے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ انہوں نے فلیش لائٹ سے جنگل میں بھی سرچ کری، لیکن انہیں وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ پولیس کے چلے جانے کے بعد وہ دونوں بہت خوفزدہ ہوئے، لیکن انہوں نے شکر کیا کہ دوبارہ ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ جو کچھ بھی اس رات ہوا وہ بہت غیر معمولی تھا اور ان کے لیے آج تک معمہ ہی رہا۔ یہ قصہ جس لڑکے کا ہے وہ لاس ویگس کے ایک بڑے ہوٹل میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا۔ اس کی پے اس ہوٹل میں کافی اچھی تھی، بس ایک چیز سے اس کو سب سے زیادہ اس جاب میں پریشان کرتی تھی، وہ یہاں اسٹاف کی اسکیجولنگ تھی۔ اس ہوٹل میں اس وقت اسٹاف کی کمی تھی، اس لیے وہ اپنے موجودہ اسٹاف کی شفٹنگ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس کو کبھی مارننگ، کبھی ایوننگ تو کبھی نائٹ کی ڈیوٹیز کرنی پڑتی اور اس کی نیند بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی، لیکن وہ صرف وہاں اچھی تنخواہ کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اس رات وہ لیٹ ایوننگ کی شفٹ پر تھا جس رات کا یہ واقعہ ہے، اور فرنٹ ڈیسک پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنے کوورکرز کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ کوئی رات کی 11 بجے کا وقت ہوگا اور اس کی شفٹ 12 بجے ختم ہونے والی تھی۔ وہ اور اس کے کوورکرز باتوں میں مصروف ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ جب اس نے فون نمبر چیک کیا تو وہ ہوٹل کے ایک کمرے کا تھا۔ اس لڑکے نے فون پک کیا اور پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ فون کے دوسری طرف ایک آدمی کی آواز آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے فلور پر کسی ایک کمرے سے یا ہال وے سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کھل کر بتائیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ فوراً اوپر ہال وے میں آئیں، ان آوازوں کی وجہ سے میں بہت گھبرا رہا ہوں، مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کس طرح کی آوازیں ہیں۔ اس نے ان سے روم نمبر پوچھا اور کہا کہ میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں۔ اس نے اس فون کال کے بارے میں اپنے کوورکرز کو بتایا۔ اس فلور کی لابی میں لفٹ کے ذریعے پہنچا جہاں وہ روم تھا اور جہاں سے وہ کال آئی تھی۔ اس فلور کی لابی میں بہت گہرا سناٹا تھا۔ اس نے غور سے ان آوازوں کو سننے کی کوشش کی جن کے بارے میں اس بندے نے فون پر اسے بتایا تھا، لیکن اس فلور پر کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اس فلور پر جب پہنچے گا تو اسے کالر ہال وے میں اس کا انتظار کرتا ملے گا، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ اس روم کا دروازہ بند تھا۔ اس نے روم کی ڈور پر ناک کیا اور زور سے اپنے آنے کے بارے میں بتایا کہ میں سیکیورٹی کی طرف سے چیکنگ کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کمرے سے کسی بھی طرح کی موومنٹ یا کوئی آواز آتی محسوس نہ کی۔ جب وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو اس نے ہال وے میں اچھی طرح دوبارہ جائزہ لیا کہ کہیں سے کوئی انیوژول چیز نظر آئے یا کوئی سنائی دے۔ جب کچھ سراغ نہ ملا تو وہ دوبارہ اسی روم کے دروازے پر پہنچا اور دوبارہ ناک کی۔ کچھ منٹس کے بعد ہی اس کے پیچھے جو روم تھا اس کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک بوڑھی عورت وہاں سے نمودار ہوئی، جنہوں نے پوچھا کہ کیا آپ سیکیورٹی کی طرف سے آئے ہیں؟ اس نے تائید میں سر ہلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی کچھ آوازیں آئی ہیں؟
تو ان خاتون نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بھی ہال وے سے بہت لاؤڈ اور نہ سمجھ میں آنے والی آوازیں آئی تھیں، لیکن وہ انشور ہیں کہ آوازیں کس کی تھیں۔ چہرے کے تاثرات اور آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ خاتون کافی خوفزدہ ہیں۔ اب وہ لڑکا بھی کافی نروس ہو چکا تھا۔ وہ اپنے واکی سے فرنٹ ڈیسک پر بیٹھے ہوئے کو ورکر سے بات کرتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اس روم میں کال ملائیں۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اس کے واکی پر اسے انفارم کیا کہ روم میں کوئی بھی کال نہیں پک کر رہا۔ وہ تیزی سے نیچے فرنٹ ڈیسک پر پہنچا اور روم کی بکنگ کا ریکارڈ چیک کیا تو اس کو پتا چلا کہ اس روم کو آج رات کسی نے بھی بک نہیں کروایا۔ وہ اوپر آیا اور اس نے اپنے سیکیورٹی کارڈ سے اس روم کے ڈور کو ان لاک کیا اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا اور ان یوز لگ رہا تھا۔ اس نے ہر کارنر کو اچھی طرح چیک کیا، اسے کچھ نہ ملا۔ پھر اس نے فون چیک کیا جس میں اس کو سیریل نمبر ملا۔ وہ واپس نیچے گیا اور اس نے اپنے ڈیسک پر جا کر انکمنگ کالز کے ٹائمنگز بھی چیک کیے۔ اس میں اس روم سے آئی ہوئی کال کا ریکارڈ موجود تھا جو اس نے تقریباً 15 منٹ پہلے ہی اس روم سے ریسیو کی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ کوئی اس روم میں بغیر پرمیشن اور بغیر بکنگ کے داخل ہوا تھا۔ آنے والے کچھ دنوں تک ہوٹل میں اس معاملے کے بارے میں انویسٹیگیشن جاری رہی، اور اگلی صبح، اس واقعے کے اگلی صبح، ایک فیملی جو اسی فلور کے ایک اور روم میں رکی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے ایک فیملی ممبر کی مسنگ رپورٹ درج کروائی جو کہ ایک سیپریٹ کمرے میں رکے ہوئے تھے اور اچانک ہوٹل سے کہیں غائب ہو گئے۔ تمام انٹرنسز اور ایگزٹس کی جب سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی گئی ہے تو وہ مسنگ پرسن آخری دفعہ اکیلے ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھے گئے، اور ٹھیک 2 گھنٹے پہلے اس کال کے جو کال سیکیورٹی گارڈ کو اس روم سے ریسیو ہوئی تھی۔ یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے کہ یہ دونوں واقعات، یعنی اس روم سے اس عجیب کال کا آنا اور اس بندے کا پھر ہوٹل سے غائب ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کالر اس لاکڈ روم میں کیسے داخل ہوا اور وہ کون تھا۔ آج تک یہ پتا نہ چل سکا کہ وہ مسنگ پرسن کہاں گیا اور وہ کال کس بندے کی تھی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی، اور آپ کے کمنٹس نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہمارے لیے سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور مزید اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہے۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ تھینک یو۔